نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک بدبخت طلیحہ اسدی نام کا جھوٹا مدعی نبوت اٹھتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے میں بھی نبی ہوں، محمد نبی ہے تو میں بھی نبی ہوں۔ طلیحہ اسدی یہ دعویٰ کرتا ہے اور اپنے جھوٹے دعوے کو منوانے کے لیے اپنے قاصد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتا ہے، پیغام دے کے بھیجتا ہے، خط دے کے بھیجتا ہے، جاؤ محمد سے کہہ دو مجھے نبی مان لو، نعوذ باللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ مجھے نبی مان لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ قاصد آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، فرمایا یہ لشکر لو، یہ جماعت لو اور دشمن کے علاقے پہ جا کے اس بدبخت جھوٹے مدعی نبوت کو واصل جہنم کر دو۔ چنانچہ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ میدان کارزار میں کودتے، اپنے ساتھ ایک لشکر جرار لے کے جاتے ہیں، طلیحہ اسدی کے خلاف جہاد ہوتا ہے۔ جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف جہاد کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف خود فوج بھیجی، خود لشکر بھیجا اور ان کا کمانڈر ان چیف حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ چنانچہ جب یہ دشمن کے علاقے میں جاتے ہیں، جنگ کے شعلے بھڑکتے رہے، صحابہ کرام شہید ہوتے رہے اور دشمن بھی واصل جہنم ہوتے رہے۔ بالآخر حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلیحہ اسدی کو شکست دے دی، وہ بدبخت جہنم واصل ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے یہ لشکر روانہ ہے، واپسی ہو رہی ہے، راستے ہی میں پیغام ملتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ حضور کی سیرت، حضور کی سنت یہ بتا رہی ہے جھوٹے مدعی نبوت کا ایک ہی علاج ہے، اس کے خلاف جہاد کیا جائے اور اسے جہنم حاصل کیا جائے۔